اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک اہم اعلان ہے۔ دیکھنے والے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ہماری ہر ویڈیو کے آخر پر ایک سوال کیا جائے گا جس کا جواب ویڈیو میں ہی موجود ہوگا۔ سب سے زیادہ درست جواب دینے والے کو قرآن اندازی میں شامل کیا جائے گا اور انعامات دیے جائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور انعامی کوڑے میں جیتنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع پائیں۔ انشاءاللہ ہر موضوع آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گا۔ یاد رہے کہ لائک، سبسکرائب اور درست جواب کوڑے میں شامل ہونے کی لازمی شرائط ہیں۔ تو چلیں اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم امام علی علیہ السلام کے بہترین صحابی حضرت ابوذر کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ حضرت ابوذر کی دنیا سے بیزاری۔ جناب یعقوب کلینی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ میں اس دنیا سے بیزار ہوں اور اسی لیے اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، سوائے جو کی 2 روٹیوں کے جس میں سے ایک کو میں صبح کھاتا ہوں اور دوسری کو میں شام کو، اور سوائے بال کے بنے ہوئے 2 کپڑوں کے جن میں سے ایک کو کمر سے باندھتا ہوں جبکہ دوسرے کو اوڑھتا ہوں۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ کسی شخص نے حضرت ابوذر سے دریافت کیا کہ وہ کیا سبب ہے کہ لوگ موت کو نہیں چاہتے، تو ابوذر جواب میں فرمانے لگے کہ اس لیے کہ لوگوں نے اپنی دنیا آباد کر رکھی ہوئی ہے جبکہ آخرت کو انہوں نے خراب و برباد کیا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ نہیں چاہتے کہ مقام آباد سے مقام خراب کی طرف ہجرت کریں۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ بارگاہ خداوندی میں ہم کس طرح حاضر ہوں گے؟ تو فرمانے لگے کہ بس اس مسافر کی مانند جو اپنے گھر کی جانب پلٹتا ہے، اور یہ کہ تم میں سے جو بے عمل اور بد کردار ہے وہ بھاگے ہوئے اس غلام کی مانند ہے جو اپنے آقا کے پاس بہرحال واپس ہوگا۔ پھر پوچھا کہ خدا کے حضور ہمارا حال کیسا ہوگا؟ تو ابوذر نے فرمایا کہ اپنے اعمال کا کتاب خدا کی روشنی میں جائزہ لو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک نیک اعمال کرنے والے بہشت کی نعمتوں میں ہوں گے اور یقیناً گنہگار جہنم میں ہوں گے۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ خدا کی رحمت کہاں ہے؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ نیکوکاروں کے نزدیک ہے۔ ابوذر اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علی ابن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ جنگ تبوک میں شرکت کے لیے جناب ابوذر بھی دیگر اصحاب لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ چونکہ ابوذر کا ناکہ لاغر و کمزور تھا اس لیے وہ 3 روز کی مسافت کے مساوی پیچھے رہ گئے۔ جب ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ان کا ناکہ قافلہ تک نہیں پہنچ سکے گا تو انہوں نے اس کو راستہ ہی میں چھوڑ دیا اور سامان سفر اپنی پیٹھ پر لاد کر پیدل ہی عازم سفر ہو گئے۔ جب دن طلوع ہوا تو مسلمانوں نے ان کو دیکھا کہ وہ پیدل ہی چلے آ رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوذر کو دیکھ کر فرمانے لگے، انہیں جلدی پانی پلاؤ، اس لیے کہ وہ بہت پیاسے معلوم ہوتے ہیں۔ لوگوں نے انہیں پانی پلایا اور وہ پانی پینے کے بعد خدمت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک لوٹا تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس پانی تو تھا، تم نے اسے کیوں نہیں پیا؟ تو جواب میں انہوں نے عرض کیا کہ دوران سفر میرا گزر ایک پتھر کی طرف ہوا جس پر بارش کا پانی جمع تھا۔ جب میں نے اس کو چکھا تو محسوس ہوا کہ وہ پانی بہت سرد اور شیریں ہے، اس لیے میں نے عہد کیا کہ جب تک میرے حبیب اس پانی کو نوش نہیں کریں گے میں اس کو منہ میں نہیں لگاؤں گا۔ حضور فرمانے لگے کہ اے ابوذر، خدا تم پر رحم کرے، تم تنہا غربت میں زندگی گزارو گے، تنہائی ہی میں تمہاری وفات ہوگی، تم تنہا ہی مبعوث ہوگے اور تنہا ہی بہشت میں داخل ہوگے۔ اہل عراق کا ایک گروہ تمہارے دفن کفن کی سعادت حاصل کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک روز جناب ابوذر کا گزر ایک مقام سے ہوا جہاں جناب رسالت پناہ اور حضرت جبرائیل جو کہ اس وقت وحی قلبی کی شکل میں موجود تھے محو گفتگو تھے۔ ابوذر کو یہ گمان ہوا کہ حضور وحی قلبی سے کسی اہم معاملہ پر راز کی گفتگو کر رہے ہیں، لہٰذا وہ چپکے سے پاس سے گزر گئے۔ جبرائیل نے حضور سے عرض کیا کہ ابوذر ہمارے قریب سے گزر گئے اور انہوں نے سلام تک نہیں کیا، اگر وہ سلام کرتے تو ہم ان کو ضرور جواب دیتے۔ وہ مزید فرمانے لگے کہ وہ ایک دعا پڑھتے ہیں جو کہ آسمان میں رہنے والی مخلوق میں بہت مشہور ہے، جب میں واپس ہو جاؤں تو آپ ان سے ان سلسلے میں سوال کریں۔
جبرائیل کے چلے جانے کے بعد جب ابو ذر کی ملاقات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو انہوں نے سلام نہ کرنے کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے عذر پیش کیا کہ وحی قلبی کے ساتھ چونکہ آپ مشغول گفتگو تھے اس لیے میں نے نہیں چاہا کہ میں آپ اور ان کے درمیان حائل ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو جبرائیل تھے اور انہی نے یہ سب کچھ کہا تھا تو یہ سن کر ابو ذر پشیمان ہوئے۔ جناب ابو ذر غفاری کی قناعت اس دنیا کی ضد ہے، یہ صفت نیک ہے۔ قناعت کے معنی ہے کہ انسان کو مناسب کوشش کرنے کے بعد جو کچھ بھی وسائل زندگی اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی گزارنے کے لیے میسر آئیں وہ ان پر اکتفا کرے اور اپنے پروردگار کا شکر بجا لائے۔ قناعت اختیار کرنے سے انسان میں احساس محرومی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ ہوس دنیا ان گنت معاشی اور سماجی برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ ظاہر ہے انسانی احتیاجات لامحدود ہیں، جبکہ وسائل زندگی ہمیشہ ہی محدود ہوتے ہیں۔ انسان خوب سے خوب تر کی تلاش میں سرگرداں ہے اور یہ سلسلہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ آج ایک انسان جس چیز کو سامان تعیش خیال کرتا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی شے ہو سکتا ہے اس کے لیے آئندہ ضرورت زندگی کا درجہ حاصل کرے۔ اس طرح معاشرے میں حصول آسائش کے لیے ایک دوڑ شروع ہو جاتی ہے، جائز اور ناجائز کا فرق مٹ جاتا ہے اور انسان آخرت سے بے خبر ہو کر اس عارضی دنیا کی رنگینیوں میں محو ہو جاتا ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم جناب ابو ذر کی قناعت کی ایک مثال پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز ایک شخص جناب ابو ذر کے پاس آیا اور اس نے ان کو خوشخبری دی کہ تمہاری بھیڑوں نے بچے دیے ہیں، یہاں تک کہ ان کی کثرت ہو گئی ہے۔ ابو ذر نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں ان کی زیادتی سے خوش نہیں ہوتا اور نہ ہی میں ان کو دوست رکھتا ہوں، بلکہ جو کم ہو اور کافی اس کو میں پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ صراط کے دونوں کناروں پر رحم اور امانت ہوں گے۔ کوئی ایسا شخص جب اس پر سے گزرے گا جس نے صلح رحمی نہیں کیا ہوگا اور کسی کی امانت میں خیانت بھی نہیں کی ہوگی تو صراط اس کو دوزخ میں نہیں ڈالے گی۔ شیخ کشی نے معتبر اسناد کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت عثمان نے اپنے 2 آزاد کردہ غلاموں کو 200 دینار دے کر حضرت ابو ذر کے پاس بھیجا اور کہا کہ ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ یہ رقم لے لیں اور اسے اپنے کام میں لائیں۔ غلاموں نے یہ پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ وہ رقم پیش کی۔ ابو ذر نے دریافت کیا کہ کیا تمام مسلمانوں کے حصہ میں اتنی ہی رقم آئی ہے اور یہ کہ ان کو رقم دی بھی گئی ہے؟ غلاموں نے جواب میں انکار کیا۔ پس ابو ذر کہنے لگے کہ میں بھی ایک مسلمان ہوں اور میرے لیے یہ جائز نہیں کہ میں اتنی رقم لوں جو تمام مسلمانوں کو نہیں ملی۔ اس کے جواب میں غلام کہنے لگے کہ حضرت عثمان نے کہا ہے کہ یہ میرا ذاتی مال ہے اور قسم ہے اس خدا کی جس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، اس مال میں قطعاً حرام شامل نہیں ہے۔ ابو ذر نے وہ رقم لینے سے انکار یہ کہہ کر دیا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ میں نے آج صبح اس حال میں کی کہ میں تم تمام لوگوں سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ غلام نے پھر کہا اللہ تم کو عافیت کے ساتھ رکھے اور وہ تمہارا مددگار ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی بھی ایسی شے نہیں جس سے تم کو آرام میسر آ سکے۔ ابو ذر نے کہا کہ اس چادر کے نیچے جو کی 2 روٹیاں ہیں جو کئی روز پرانی ہیں وہ کافی ہیں، میں ان اشرفیوں کو لے کر کیا کروں گا اور خدا جانتا ہے کہ میں کم اور زیادہ پر قادر نہیں ہوں، لہٰذا تم اس مال کو انہی کے پاس واپس لے جاؤ اور ان کو بتلا دو کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس مال کی جو کہ ان کے پاس موجود ہے، یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار سے ملاقات کروں، وہی میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ارباب سیر نے نقل کیا ہے کہ ابو ذر خلیفہ دوم کے عہد حکومت میں مدینہ سے شام چلے گئے تھے اور وہیں مقیم رہے یہاں تک کہ خلافت سوئم کا آغاز ہوا۔ شام میں پہلے ہی معاویہ کی حکمرانی تھی۔ ابو ذر لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کے فضائل سناتے تھے اور ان سے دوستی کی لوگوں کو ترغیب دیتے تھے۔ ان کی تعلیمات اور ان کے کردار سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ اسلام کے اصل خد و خال کو سمجھنے لگے تھے۔ ابو ذر ایک جانب تو حضرات آل محمد علیہ السلام کی توصیف و تعریف کیا کرتے تھے، جبکہ دوسری جانب وہ ان اقدامات کی مذمت اور تنقیص بھی کرتے تھے جو کہ حکومت وقت نے لوگوں پر روا رکھے تھے، خصوصیت کے ساتھ جب ان کو ہمارے یاسر کے ساتھ پیش آنے والے ناروا سلوک کا علم ہوا
تو اس کے بعد وہ اپنے اظہار خیال میں زیادہ آزاد اور برجستہ ہو گئے۔ اس تمام صورتحال سے معاویہ نے جناب عثمان کو یہ لکھ کر مطلع کیا کہ اگر چند روز مزید ابوذر اس مقام پر رہ جائیں تو یہاں کے لوگ تم سے منحرف ہو جائیں گے۔ خط ملنے کے فوراً بعد جناب عثمان نے معاویہ کو یہ ہدایت بھیجی کہ وہ ابوذر کو سوار کر کے ایک سخت مزاج آدمی کے ہمراہ روانہ کر دے تاکہ وہ رات دن سواری کو دوڑاتا ہوا لائے۔ ابوذر پر نیند غالب آئے اور وہ سو بھی نہ سکیں، اور اس طرح ان کے دماغ سے میرا اور تمہارا ذکر محو ہو جائے گا۔ جس وقت شام میں معاویہ کو حضرت عثمان کا خط اس میں تحریر تھا کہ اس خط کو ملتے ہی تم ابوذر کو فوراً مدینہ روانہ کر دو، تو معاویہ نے جناب ابوذر کو بلایا اور ان کو خط کے مندرجات سے آگاہ کیا، ساتھ یہ بھی ہدایت کی کہ وہ شام سے روانگی کے لیے تیار ہو جائیں۔ ابوذر وہاں سے واپس آئے اور اپنا سامان اونٹ پر بار کیا۔ اس وقت اہل شام ابوذر کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے، اے ابوذر، خدا تم پر رحمت نازل کرے۔ تو اس کے جواب میں ابوذر نے فرمایا کہ مجھ کو غضبناک ہو کر تمہاری طرف بھیجا تھا اور اب مجھے آزار پہنچانے کے لیے واپس بلایا جا رہا ہے۔ جب شام میں رہنے والے عام لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ ابوذر کو رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہو لیے اور مقام دیر مراں تک گئے۔ ابوذر وہاں ٹھہرے اور نماز ادا کی۔ لوگوں نے ابوذر کی امامت میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد ابوذر نے خطبہ دیا اور فرمایا، میں تم کو ان باتوں کی وصیت کرتا ہوں جو تمہارے فائدہ کی ہیں۔ میں اس وقت کوئی طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ فرمانے لگے کہ میں عالمین کے خالق کی حمد بجا لاتا ہوں۔ حاضرین نے ایک زبان کہا الحمدللہ، پھر اپنے خدا کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ حاضرین نے آپ کے موقف کی تائید کی، پھر فرمانے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ قیامت میں زندہ ہونا حق ہے، بہشت حق ہے، دوزخ حق ہے، اور جو کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے لائے ہیں ان سب کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے ان اعتقادات اور تم کو گواہ بناتا ہوں۔ حاضرین میں سے سب نے کہا کہ ہم اس پر گواہ ہیں۔ پھر ابوذر فرمانے لگے کہ تم میں سے ہر اس شخص کے لیے رحمت و کرامت الہی کی خوشخبری دیتا ہوں جو یہ اعتقادات رکھتا ہے، نیز انہی اعتقادات کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ جو گناہ گاروں کے ساتھ تعاون نہ کرے اور ظالموں اور ستمگاروں کے اعمال کو اچھا نہ سمجھے، ان کی مدد نہ کرے۔ اے لوگو، اپنی نماز اور روزہ کے علاوہ ان لوگوں پر تمہارا غضبناک ہونا بھی ضروری ہے۔ اس وقت جب تم یہ دیکھو کہ وہ زمین پر خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، اور دیکھو اپنے حاکموں کو ان باتوں سے راضی نہ کرو جو کہ حق تعالیٰ کے غضب کا سبب بنے۔ اگر لوگ خدا کے دین میں اپنی بدعتیں ایجاد کریں جن کا تمہیں بخوبی علم نہ ہو تو ان سے تم کنارہ کش ہو جاؤ اور ان کی سرزنش کرو، اگرچہ وہ تم پر سختی اور ظلم کیوں نہ کریں، اور تم کو اپنے دربار ہی سے نکال دیں، اور تم کو اپنی جانب بخششوں سے محروم کیوں نہ کر دیں، اور تم کو اپنے شہروں سے باہر نکال دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہوگا۔ بے شک خدا ہر ایک سے بلند و جلیل ہے۔ یہ ہرگز مناسب نہیں کہ کوئی شخص اس کی مخلوق کو تو راضی کرے مگر اس سے اس کا خدا غضبناک ہو جائے۔ خدا تم کو اور مجھ کو بخش دے۔ میں تم سب کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور تمہارے لیے اس کی رحمت اور سلامتی چاہتا ہوں۔ یہ کلمات حضرت ابوذر کی زبان سے سن کر حاضرین کہنے لگے کہ اللہ آپ کو صحیح و سالم رکھے اور آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اے ابوذر، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہم آپ کو اپنے شہر واپس لے چلیں اور دشمنوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھیں؟ حضرت ابوذر فرمانے لگے، اللہ تم پر رحم کرے، اب تم واپس جاؤ، اس لیے کہ میں تم سے کہیں زیادہ بلاؤں پر صبر کرنے والا ہوں۔ تم ہرگز متفرق نہ ہونا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ یہ کہہ کر ابوذر شام سے روانہ ہوئے۔ چلیں آج کی ویڈیو کی سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا سوال یہ ہے کہ حضرت ابوذر کی غذا کیا تھی؟ یاد رہے کہ لائک، سبسکرائب اور درست جواب قرعے میں شامل ہونے کی لازمی شرائط ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور سوال کے ساتھ ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔